جی دوستو، یہ مارچ کا آخری دن اور باہر کا موسم شروع ہو چکا ہے بشکیک میں، اور میں اس وقت صبح کے 5 بجے بشکیک سٹی سے باہر نکل رہا ہوں، اور اس وقت میں ڈرائیو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل پہ ذرا ہمارے پاکستان کا ایک بہت میرا پسندیدہ چینل ہے ڈان نیوز کا، میرا پسندیدہ پروگرام ذرا ہٹ کے سنتے ہوئے جا رہا تھا۔ تو بہت انٹرسٹنگ ایک بات چیت اس پروگرام کے میزبانوں کی طرف سے ہو رہی ہے، ایک جاپانی پروفیسر کے ساتھ جو کافی عرصہ پہلے آ کے اس نے پاکستان میں اردو اور سندھی زبانیں سیکھی ہیں۔ تو بڑا انٹرسٹنگ پروگرام، اور مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ اس سے جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے کیسے سوچا کہ آپ پاکستان آئیں اور اردو زبان سیکھیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اس نے کوئی ویڈیو میں، کوئی ٹی وی شو میں یا ویڈیو میں حمزہ کی کوئی ویڈیو دیکھی تھی، اور جس میں خوبانی شبانی گلگت بلتستان کے فروٹ اور شاہر ریشم کی خوبصورتی، یہ چیزیں دیکھ کے اس کو شوق پیدا ہوا کہ مجھے اس علاقے میں جانا چاہیے اور اس علاقے میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ سیکھنی چاہیے۔ تو دراصل وہ آیا بروشس کی سیکھنے اور بروشس کی یا گلگت کی کوئی زبان سیکھنے، لیکن ادھر آنے کے بعد وہ پھنس گیا اردو اور سندھی میں۔ تو خیر اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو شاید نہیں پتہ ہوگا کہ پاکستان میں بڑی زبانیں جو ہے موجود ہیں، اور گلگت بلتستان کی تو چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں، ان کو کون پوچھتا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے اس کو اگر گورنمنٹ انکریج کرتی ہے اس وقت کے کہ بالکل آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں اور یہ زبانیں سیکھے تو وہ سیکھ بھی لیتا ہے، یا پھر دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی اردو اور سندھی زبانیں تو ان کی ڈپارٹمنٹس موجود ہے یونیورسٹیز میں، تو وہاں پڑھائے جاتے ہیں باقاعدہ، تو ان کا سیکھنا زیادہ آسان تھا، جبکہ ہماری گلگت بلتستان کی زبانیں تو اب بھی کسی یونیورسٹی یا کسی لینگویج سینٹر میں نہیں پڑھائی جاتی، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو چانس ہی نہیں ملا ہوگا کہ وہ یہ زبانیں سیکھے۔ تو خیر پروگرام کو رکھتے ہیں ایک طرف، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو زبانیں سیکھنے کا جو عمل ہے یہ انتہائی لازمی چیز ہے ہماری زندگیوں میں، جو میں نے خود بھی تجربہ کیا ہوا ہے کہ آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو دوسرے کلچرز اور دوسری زبانیں سیکھنے کا جو عمل ہے اس سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی معاشرے میں جاتے ہیں یا کسی اور ثقافت میں جاتے ہیں، کسی اور علاقے میں جاتے ہیں، تو اگر وہاں کی زبان آپ سیکھتے ہیں کہ وہ جلد آپ اس معاشرے میں، اس ثقافت میں گل مل سکتے ہیں اور لوگوں سے آپ کنیکشنز بنا سکتے ہیں، انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور ایزیلی آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، ان کے کلچر کو سمجھنے کا جو موقع ہے وہ مل جاتا ہے، اور لانگ ٹرم میں آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں تو اس میں بھی دوسرے ممالک میں جا کے کوشش یہ کریں کہ ایک نئی زبان سیکھیں، جس میں ہم بہت سستی کرتے ہیں، خاص کر ہمارے لوگ، ہمارے ملک سے، ہمارے علاقوں سے جو لوگ نکلتے ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بس اپنے لوگوں میں ہی گھومتے رہیں اور اپنی زبان ہی بولتے رہیں، اور کسی اور زبان کو، دوسری زبان، تیسری زبان کو سیکھنے میں یا تو ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں یا سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سالوں وہاں رہنے کے باوجود وہ وہاں کی زبان نہیں بول پاتے، تو جس کا بہت نقصان، میں خود بھی اس کا شکار رہا ہوں، میں بھی ان معاملوں میں تھوڑی سستی کرتا ہوں، لیکن ینگسٹرز کو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں کوشش یہ کریں کہ آپ دوسرے کلچر کے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور ایک نئی زبان سیکھیں۔ آج کل جو ہے اس زبان کو آپ کا دوسرا پاسپورٹ بھی کہا جاتا ہے، تو اگر آپ جتنی زیادہ زبانیں آپ کو آئیں گی، آپ اتنی زیادہ جغرافیکلی موومنٹس آپ کر سکیں گے، اور آپ ہر جگہ
ایزی فیل کریں گے. تو میں بھی ابھی سینٹرل ایشیا میں رہتا ہوں تو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی رشین اور کرغز لینگویج بول سکتا ہوں. تو میں نے صحیح سے فارملی سیکھا نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت ٹوٹے پھوٹے الفاظ آتے ہیں تو اس کی وجہ سے کافی ہیلپ مل جاتی ہے. ابھی میں اکیلا ٹریول کر سکتا ہوں, اکیلے جا کے گروسری وغیرہ چیزیں خرید سکتا ہوں, بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ میں اس کو اور تھوڑا آرگنائز طریقے سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اگر میں سیکھتا تو اس میں پروفیشنلی بھی اور کلچرلی بھی مجھے اس کا بہت فائدہ ہوتا. تو اچھا, اس کے علاوہ ہمارے گلگت بلتستان میں جو چھوٹی چھوٹی لوکل مقامی زبانیں ہیں, شنا ہے, گروشس کی ہے, چترالی کھوار ہے, اچھا بلتی ہے, اسی طرح اور بہت ساری ہیں. تو ان زبانوں کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے اور ان زبانوں کو اپنے بچوں کو کسی بھی طریقے سے سکھانا چاہیے. اس میں بھی سب سے پہلے تو میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے خود بھی سستی کی ہے. میرے بچوں کو صحیح طریقے سے بروشس کی بولنا نہیں آتی اور نہ لکھنا آتی. لکھنا تو خیر ہمارے وہاں کوئی اس کا سسٹم ہی نہیں ہے تو اس پہ میں ان کو بلیم نہیں کروں گا, اس میں ہماری اپنی غلطی ہے. لیکن بولنا کم از کم آنا چاہیے, جو کہ میں کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں ان کو سکھانے کی, لیکن یہ کافی نہیں ہے. ان کو اور زیادہ فلوئنٹ ہونا چاہیے بروشس کی بھی. تو آپ بھی اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ اپنی زبان میں ان سے بات کریں اور ان کو لوکل زبانیں پہلے سکھائیں. باقی اردو, انگلش, پنجابی, فارسی, رشین, فرینچ, جاپانی, یہ زبانیں وہ آرام سے جب ان کے لرننگ پروسیسز آگے بڑھیں گے تو وہ سیکھتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.